صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ نور بھری صبح ناظرین، اور نور بھرے اسم مبارک سے اس صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الدائی الی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف بلانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی یعنی بندہ مقرب سے عداوت رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ اتنا کسی اور میری پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا کہ فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں۔ ناظرین کرام، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیران پیر دستگیر حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج اقوال مبارک پہ بات کرتے ہیں ناظرین، ان کے ارشادات پر، ان کی تعلیمات پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مجھے وہ قول مبارک یاد آ رہا ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ انسان کا کلام دراصل اس کی تعلیمات کے بارے میں بتلاتا ہے ناظرین، کہ جو گفتگو کرتا ہے، جو وہ بات کرتا ہے، اصل میں وہ اس کی تعلیم ہوا کرتی ہے جو لوگوں تک پہنچایا کرتا ہے۔ آج کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی توجہ سے اس کو سنیے گا۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ پہلے تو دنیا کو چھوڑ، پھر آخرت کو طلب کر، پھر آخرت کو چھوڑ اور اللہ کے قرب کو طلب کر۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد رکھو اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا نعمت ہے اور اغیار کے پاس بیٹھنا ایک عذاب ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تم کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو حکم خداوندی اور علم لدنی سے واقف ہو۔ ایک اور جگہ آپ کا ارشاد ہے کہ جب تم کلام کرنا چاہو تو پہلے غور و فکر کر لو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ناظرین جو بغیر تولے بات کر دیا کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں پہلے غور و فکر کر لو، اچھی نیت کرو اور اس کے بعد کلام کرو۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور فاسق کی نیت اس کے عمل سے بری ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر، کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے صاحب ہم یہ کر لیں تو ہمیں رزق مل جائے گا۔ نہیں، فکر نہیں کریں، رزق آپ کو تلاش کرتا ہے بلکہ آپ کی تلاش سے زیادہ آپ کو تلاش کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے، مردہ ہے صاحب وہ دل جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اے خدا کے بندوں، اگر تم خدا کا قرب چاہتے ہو تو اپنے اکابرین اور اہل اللہ کی اتباع تم پر واجب ہے، پس وہی رہنما ہیں اور وہ کنجیاں ہیں، انہی کی اتباع سے تم خدا کا قرب
حاصل کر سکو گے۔ تو ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ موت کی تیاری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ موت کو ہر لمحے یاد رکھو اور نماز اس انداز سے پڑھو جیسا کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ کیا کمال بات ہے ناظرین، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو روا روی میں ادا کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں ادا کرنی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو یہ سوچ کر کہیں کہ آج بس زندگی میں آخری مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ جس وقت اللہ کے حضور قیام کریں وہ قیام ایسا ہو کہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آخری قیام ہے۔ جس وقت رکوع کریں تو اس انداز سے رکوع کریں کہ وہ زندگی کا آخری رکوع لگے، اور جس وقت سجدہ کریں یعنی پیشانی جس وقت اللہ کے حضور ہم جھکا دیں مکمل طور پہ کہ پروردگار تو ہی تو ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، تو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ آخری سجدہ ہے، اس کے بعد سجدے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظرین یہ ارشادات ایسے ہیں کہ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو یقین مانیے ہماری دنیا تو بنے گی، انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات میں پوری کائنات ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی تعلیمات کو؟ آپ کی ان کی تعلیمات بنیادی طور پہ ہمیں کس رخ پہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ انسانی تربیت کے حوالہ سے جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اور اس سے ہی پھر آگے تمام عبادات اور تمام معاملات جو ہیں بہتری کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں بھی، آپ کے خود اپنے عمل میں بھی، اپنے کردار سے بھی یہ بات بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے کہ آپ نے تحصیل علم کے ساتھ ساتھ عمل کے مدارج کو بھی طے کیا، اور اس کے بعد فارغ ہوتے ہی آپ تزکیہ نفس کی طرف مائل اور مشغول ہوئے، اور پھر مختلف جگہ پر عبادات جنگلوں میں ریاستیں کرتے رہے، اور ایک برج جہاں 11 سال تک قیام کر کے عبادت کی اس کا نام ہی آپ کی نسبت سے برج اعجمی پڑ گیا۔ تو یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ در حقیقت اسی لیے اپنے مالک اور معبود حقیقی کی معرفت کو پانے کے لیے ہے۔ آپ کی اسی دور کی ایک مثال جو ہے بہت اہم ہے جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جسے تمام شیوخ نے اور تذکرہ نگاروں نے بیان کیا کہ آپ کو ایک آواز آئی ان ایام میں، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، جو میں نے اوروں پر حرام کیا وہ تجھ پر حلال کیا، اور میں تجھے اجازت دیتا ہوں ان تمام باتوں کی جو میں نے باقی سب کے لیے منع کر رکھی تھی، تو میرا اتنا مقرب ہو گیا۔ تو آپ نے فوراً یہ خیال کیا کہ میں کتنا بھی بارگاہ رب العزت میں پسندیدہ ہو جاؤں، معاذ اللہ میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو نہیں بڑھ سکتا۔ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیا، تو ویسے بادل گرجنے کی آواز آئی، اور شیطان جو تھا ابلیس وہ اس نے کہا کہ عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، وگرنہ میں نے یہاں بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا۔ آپ نے فرمایا مردود تو پھر مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے پروردگار کی رحمت نے بچایا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ذرا سا بھی کبر انسان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میں کچھ ہوں۔ جی بے شک۔ اب اسی ایک واقعہ میں ہم 3 نکات ہیں، ان پہ غور کر سکتے ہیں
کہ آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ جب بھی کبھی ذہن میں یہ خیال آئے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، حضور کا عمل، حضور کے ارشادات جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں کوئی کتنا بھی فقیری کے دعوے میں چلا جائے ان احکامات کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ حلال و حرام جو قرآن و سنت کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں اس کو کوئی شخص بھی اپنے مجاہدات کی سے یا کی عبادات سے یا اللہ کا مقرب ہونے سے بدل نہیں سکتا۔ یہ تعلیمات کا بنیادی نقطہ ہے جو آپ نے اپنے مجاہدات کے زمانہ میں اپنی اس کیفیت کو پھر اپنے بعد میں جب آپ مسند ارشاد پر آئے تو آپ نے اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدین سے اور تلامذہ سے ارشاد فرمایا، اور اس میں بھی یہی نصیحت کار فرما تھی کہ کبھی زندگی میں تمہیں یا میرے کسی چاہنے والے کو اگر یہ مرحلہ درپیش آئے تو یاد رکھنا کہ یہ ابلیسی خیال ہوگا، وسوسہ ہوگا، اس سے اپنے آپ دامن کو بچانا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی اتباع، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسی میں ہی نجات مثبت۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب یہاں پہ ایک اور بات کہ تعلیمات غوث العظم میں ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ تزکیہ نفس بہت نظر آتا ہے۔ آپ نے اصلاح احوال پہ بہت کام کیا، اور آپ کی ظاہر محافل میں، آپ کی مجالس میں، آپ کے خطبات کے دوران کئی جنازے اٹھ جایا کرتے تھے، لوگوں کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی عالم یہ تھا کہ وہ کیا کنیکٹیوٹی تھی ظاہر کی اور باطن کی، اور وہ کیا کنیکٹیوٹی تھی آپ کی زہد و تقوی اور آپ کی زبان کی کہ آپ گفتگو کا آغاز کرتے تھے، لوگ دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو جاتے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ قبلہ پیر صاحب نے بھی بات کی، اولیاء اللہ جتنے بھی رب العالمین خالق کائنات کے اس دنیا میں ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ہر ولی ہی لیکن بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں، آپ کی تعلیمات، تو آپ ہمیں آقا کریم جان رحمت علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا عکس جمیل نظر آتے ہیں۔ جیسے رسول رحمت علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی، صحابہ کبار علیہم الرضوان کی تربیت فرمائی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نہج پر اپنے مریدین، اپنے تلامذہ اور اپنے ملنے والوں کی، عقیدت مندوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ آپ نے جو اشارہ کیا کہ آپ کی مجلس میں لوگ آتے تھے، اصل میں یہ چیزیں تب ہوتی ہیں کہ جب حال اور قال ایک جیسا ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یعنی آپ کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں ہیں کہ آپ جو قال فرماتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، اس میں اور آپ کے حال میں ذرا برابر بھی تضاد نہیں۔ بڑے بڑے علماء جو بغداد کے تھے، جن کو بڑا علمی ذوم تھا کہ وہ آپ کو ایک صوفی سمجھتے کہ صوفی کے پاس پتہ نہیں علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے آج کل کے صوفی اور ہوتے ہیں، عالم اور ہوتے ہیں۔ ہاں صحیح بات۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے، آپ نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ پر گفتگو شروع فرمائی، آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، تو سب نے آپس میں نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ ہاں، یعنی ہمیں بھی اس کا پتہ ہے۔ پھر آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، اس پہ بھی انہوں نے سارے ہلائے۔ 11 تفسیریں آپ نے اس آیت کی بیان کی، تو سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارہ کرتے رہے۔ اب جب 12ویں تفسیر کی طرف آپ چلے تو ان کے علم جواب دے گئے۔ 13ویں 14ویں آپ نے اس ایک آیہ کریمہ کی 40 تفسیریں بیان فرمائیں اور باحوالہ بیان فرمائیں، جس کے 11 کے آگے سب کے علوم ختم ہو گئے۔ اب 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اب ہم قال سے حال کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ابن جوزی علیہ رحمہ سامنے تھے نا؟ جی بڑے بڑے اکیلے، اصل تو سوال انہی کا تھا نا؟ جی، تو اتنا ہی کہنا تھا کہ انہوں نے بھی اپنا خرقہ پھاڑ دیا، اور باقی جو لوگ تھے، جو مجلس پر جو کیفیت طاری ہوئی، وہ عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیا حضور غوث پاک نے فیضان کا سلسلہ جاری کیا کہ وہ ان کی عقل خرد جو تھی وہ جواب دے گئی۔ اچھا وہ بھی بتائیے نا لوگوں کو، وہ جو واقعہ ہے کہ حضور غوث العظم دستگیر کے جب صاحبزادے بیٹھے ممبر پہ، تو جو کیفیت حضور غوث العظم کو ابتدا میں سنتے ہی لوگوں کی ہو جایا کرتی تھی، بڑی کوشش کے بعد وہ کیفیت مجمع کی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، یہ بات مطلب یہ اللہ رب العالمین خالق کائنات کے اولیاء کے خاص اوصاف ہوتے ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال آپ یوں سمجھ لیں، اس واقعہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیں کہ حضور غوث پاک تشریف لائے مسجد میں، تو آپ کے جو خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ مسجد میں تھے، کسی بندے نے توجہ ہی نہیں کی، کوئی ملا ہی نہیں آ کے، کسی نے اسلام نہیں لیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کمال ہے، یہ لوگ اتنے استغنا میں چلے گئے ہیں، کوئی بندہ حضور غوث پاک سے سلام نہیں لے رہا۔ ابھی اتنا سوچا ہی تھا
کہ لوگ جناب دوڑتے ہوئے آ گئے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ایسے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے جو دل ہیں وہ میرے ہاتھ میں دے دیے، میں چاہے تو ادھر کر دوں چاہے تو ادھر کر دوں. یعنی چابی کی طرح ہے، چاہوں تو اسے اوپن کر دوں، چاہوں تو بند کر دوں. اچھا اب دیکھیے آپ کی جو تعلیمات کا بنیادی وصف ہے وہ ہے شریعت کی پاسداری، جس کی آج کے دور میں ضرورت ہے. پہلے بھی میں نے بات کی کہ شریعت اور طریقت یہ کوئی دو جدا چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت جس حقیقت کی تصدیق نہیں کرتی نا، آپ بڑے کہتے ہیں معرفت اور حقیقت اور یہ جس کی شریعت تصدیق نہ کرے وہ زندیقیت ہے، وہ کوئی طریقت، وہ کوئی معرفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں قرآن و سنت کے دونوں پروں کے ساتھ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پرواز کرو. واہ. کہ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہو، پھر آپ پرواز کرو. اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دو. ٹھیک ہے. تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو پھر رب العالمین خالق کائنات انوار کے دروازے کھول دے گا جو آپ کے قلب کو منور کر دے گا. بالکل صحیح. بات آگے بڑھاتے ہیں رضوی صاحب. شریعت کی تو جتنی شدید اور سخت پابندی حضور غوث الاعظم کے یہاں نظر آتی ہے، آپ یقین مانیے میرا خیال ہے اگر صحیح طور سے ان کی تعلیمات کو رائج کر دیا جائے تو ویسے ہی بہت سے لوگ جو ہیں فارغ ہو جائیں گے، ان کی تعلیمات فارغ ہو جائیں گی، کیونکہ سرکار غوث اعظم نے تو شریعت کے علاوہ دوسری کو بات ہی نہیں کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بارے میں آپ کے ایک ہم عصر بزرگ ہیں شیخ بقا، اور ان کے بارے میں خود حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ معرفت میں ان کا اتنا بڑا مقام تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو تو معرفت محدود دی ہے، اور اس شیخ کو اللہ تعالیٰ نے معرفت بھی بغیر حساب کے عطا فرمائی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ عارف آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ غوث پاک کی آپ کا عمل، قول، فعل، کہتے کوئی لحظہ، کوئی دم، کوئی ایک جو وقت بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ آپ اپنے نانا کی سنت سے ہٹ کرو. یعنی ایک ایک کام آپ کا سنت مصطفیٰ کے بالکل عین مطابق ہے. مطلب عارف جو ہے بغیر اللہ کے عرفان کے، اللہ کے مزاج کے عرفان کے بالکل کیسے عارف بن سکتا ہے؟ سوال تو ہو یہ نہیں سکتا. اور جو وہ کہا جاتا ہے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، وہ آپ پہ بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے اور بالکل درست ہے. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی آپ کی جو ہر حوالہ سے عملی طور پر جو صورت نظر آتی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ ایسا ایک آپ کا جو زندگی بھر کا معمول ہے. دیکھیے نا، رات عشاء کی نماز پڑھی ہے تو رات بھر 40 سال تک آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر شریعت کی پابندی اور کیا کریں گے؟ کہ حالانکہ رات اب نوافل ہیں، اب سونے کی بھی اجازت ہے، لیکن آپ اتنے شریعت کے پابند اور تزکیہ نفس اور شریعت مطہرہ کو لوگوں تک عملی طور پر پہنچانے کے لیے ساری رات عبادت کر رہے ہیں. لیکن اس میں وضاحت بھی فرما دیجئے لوگوں کو نا کہ ساتھ ساتھ آپ نے شادیاں بھی کی، آپ کی اولادیں بھی ہیں. اولاد بھی ہے، اور آپ نے 4 شادیاں کی ہیں. جی. تو بہت زیادہ آپ کی کثرت سے کے ساتھ آپ کی اولاد موجود ہے. اولادیں بھی ہیں. یعنی آپ نے حقوق العباد کا بھی خیال رکھا ہے اور حقوق اللہ پر بھی آپ پوری طرح سے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اور اگر آپ کے جو دیکھیں آج تک جو شریعت مطہرہ کے پابندی حقوق العباد کے حوالہ سے، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے کیا بتایا؟ فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت، ان کی محبت، یہ بہترین عمل ہے اللہ کے پاس جانے کا. اس لیے حقوق العباد میں تو آپ کہیں پیچھے نظر آتے ہی نہیں. اچھا، یہ تو مزاج غوث اعظم ہے نا کہ انتہا تک اللہ سے محبت کی اور انتہا تک اللہ کی مخلوق سے محبت کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج دیکھیے آپ، ہزاروں لوگ آتے تھے آپ کی بارگاہ سے، روحانی فیض بھی لے رہے ہیں اور لنگر بھی آپ کا جاری ہوتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مفتی صاحب، بریک سے قبل جو ہم بات کر رہے تھے حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پرتاؤ ہمیں نظر آتا ہے. اس میں ایک اور بات بتائیے کہ حضور غوث العظم نے بنیادی طور پر اپنے دامن رحمت کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ڈاکوؤں کو، چوروں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، بدکاروں کو سمیٹ لیا. اور آپ دیکھیے جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے، آپ کے ارشادات کی وجہ سے، آپ کے اقوال کی وجہ سے، آپ کے خطبات کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے، آپ کی نظر کرم کی وجہ سے آپ کی دامن رحمت میں آ گئے. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم میٹھے میٹھے لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر ہمارا فوکس ہوتا ہے. وہ جو بیچارے جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اصل تعلیمات آپ کی جو تربیت کے حوالے سے جو آپ نے اخلاقی تربیت فرمائی ہے وہ صرف زبانی نہیں کی. آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت دیکھیے، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غیبت نہیں کی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ چیزیں نظر آتی. آپ جو زبان سے کہہ رہے ہوتے تھے وہی آپ کے دل میں بھی ہے. مثلا آپ ایک مرتبہ قضاء و قدر کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تو اچانک چھت سے ایک بہت بڑا سانپ آپ کی جھولی میں آ کے گر گیا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، آپ ویسے ہی اپنی گفتگو کرتے رہے. سانپ آیا، اب بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ایسا بالکل اترا، گھوم پھر کے چلا گیا. تو کسی نے کہا کہ حضور یہ کیا؟ فرمایا میں قضاء و قدر پر ہی تو گفتگو کر رہا تھا. تو اگر میں اس سانپ کے آنے سے ذرا سا بھی میری توجہ ادھر ہو جاتی تو اس کا مطلب ہے قضاء و قدر پر میرا یقین پختہ نہیں ہے، یقین اڑ گیا. تو یہ تو تھا آپ کا عملی نمونہ. اچھا، اب آپ جو تربیت فرماتے، جو آپ نے اشارہ کیا، اصل خانقاہوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں ایسے گناہگار آسی آ کے پناہ لیتے اور ان کی دل کی دنیا بدلتی. ریفارمز کے انسٹیٹیوشنز تھے. یس، بالکل. اچھا، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ جو آپ کے پاس بیٹھنے والے مریدین، شاگرد، آپ سب کو، اور اللہ نے آپ کو ایک طویل عرصہ دیا، 73 سال کا عرصہ آپ نے تبلیغ میں گزارا، اس میں 40 سال آپ نے واضح و نصیحت فرمائی عام عوام کو، 33 سال باقاعدہ آپ نے مسند تدریس پہ بیٹھ کے پڑھایا ہے. تو اس میں اس 73 سالہ زندگی کا جو نچوڑ ہے آپ کا اخلاق کی تربیت کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی بات پر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بھی نہیں کھانی اگرچہ آپ سچے بھی ہوں. اچھا، اس میں حکمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایسے کرے گا کہ اللہ کی قسم کھانے سے بھی گریز کرے گا تو اس کے دل پر اللہ کی رحمت اور انوار کا ایک دروازہ کھل جائے گا. کیوں کہ آپ اگرچہ حق پر ہیں لیکن اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو قسم تک کیوں جانا پڑے؟ آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ آپ جو منہ سے کہہ دیں لوگ کہیں کہ یہ بندہ بات غلط نہیں کر سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قسم نہیں کھائی. آپ نے ہمیشہ، آپ کی بات کی صداقت اتنی ہوتی تھی کہ دشمن بھی مانتے تھے کہ ہم ان کو نبی مانیں یا نہ مانیں لیکن آپ کی بات سچی ہے، ان کو قسم کھانے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی. ایسے ہی حضور غوث پاک. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جھوٹ سے ہر حال میں گریز کریں، خواہ مزاح میں بھی ہو. اور تیسری بات آپ نے فرمایا وعدے کرنے کی عادت سے گریز کریں کہ انسان وعدہ کر لیتا ہے بعد میں پورا نہیں کیا جاتا. اگر کر لیا تو پھر اس کو پورا کریں. اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جس حد تک بھی جانا پڑے تو آپ جائیں. اس میں حضور غوث پاک کی سیرت دیکھیں، نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں. آپ تو اپنا وعدہ نبھانے کے لیے 3 دن تک ایک جگہ پہ کھڑے بھی رہیں. تو یہ ہمارے لیے درس ہے کہ یعنی وعدہ اول تو کریں نہیں، اگر کر لیا ہے تو پھر اس کو ہر صورت نبھائیں. وہ جو منافقین کی 3 نشانیاں سرکار علیہ السلام نے بیان کی، اس میں 2 نشانیاں تو اس میں آ گئی نا، وعدے والی بات بھی آ گئی. بالکل تینوں چیزیں اس میں، یعنی کہ فرمایا کہ وہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھواؤ گے تو خیانت، ہاں، اور جب جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ کرے گا. تو یہ ایک بندہ مومن کی صفات نہیں. حضور غوث پاک تربیت فرماتے کسی کا برا نہیں چاہنا. آپ کسی کا برا چاہیں گے تو ناانصافی کا رویہ رکھیں گے اس کے ساتھ، اس کے لیے دل میں کڑتے رہیں گے. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی کر بھی جاتا ہے تو آپ پھر بھی قولن فعلن کسی بھی طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں، جواب نہ دیں. اللہ آپ کو بلند مرتبے پر فائز کرے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت کر رہے ہیں. اور پھر اگلی جو بات بڑی ضروری ہے آج کے دور میں، فرمایا جو اہل اسلام ہیں ان پر شرک کے فتوے نہ لگائیں، ان کو کافر ڈکلیئر نہ کریں. جو مسلمان ہے اس کو کافر ڈکلیئر نہ کریں، شرک کے فتوے نہ لگائیں. مفتی صاحب یہ بتائیے،
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ایک طریقہ تھا اپنے شاگردوں کو تعلیمات دینے کا، ان کو نصیحتیں کرنے کا، وہ بڑا کمال ہے. اس پہ ذرا سا کلام فرمائیے کہ آپ نے کس طرح سے یہ جو فوج تیار کی کہ پھر کسی کو کتب بنا دیا، کسی کو ابدال بنا دیا، کسی کو غوث بنا دیا، کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو مطلب ایک عجیب آپ نے جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا گروپ ترتیب دیا ہے جس کے اندر آپ کو ہر جگہ جو ہے مختلف قسم کی شمعیں نظر آتی ہیں، اپنی جگہ روشن ہوتی ہیں. اس میں اگر آپ پیچھے دیکھیں جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو والدہ سے اجازت لے کے نکل رہے ہیں، حالانکہ آپ مادرزاد ولی بھی ہیں اور علم لدنی بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن اتنا سفر کر کے آپ تعلیم کے لیے، علم کے لیے نکلے، اور پھر جس مشقت سے آپ نے علم حاصل کیا، اگر آپ کی وہ سیرت پڑھی جائے تو بندہ حیران رہتا ہے کہ اتنی مشکلات سے آپ گزر کر علم دین کے لیے اور علوم کے حصول کے لیے اتنی مشکلات آپ نے جھیلی. پھر وہ سارے علوم جب آپ نے حاصل کر لیے، ظاہری بھی باطنی بھی آپ کے پاس علم ہے، پھر آپ نے جب لوگوں تک اسے آگے پہنچایا ہے، انتقال فرمایا علم کا آگے دوسروں تک، تو وہ آپ نظر سے بھی پڑھا رہے ہوتے تھے اور اپنے اقوال سے بھی تعلیم دے رہے ہوتے تھے، اور آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ آپ کے سینے کا فیض بھی لے رہے ہوتے تھے اور آپ کی گفتگو سے بھی استفادہ کر رہے ہوتے تھے. آپ کے شاگرد ہیں حافظ عبدالغنی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم 2 ساتھی تھے، ہم آپ کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے گئے، اور ہمیں صرف 20 دن ملے آپ کی بارگاہ میں رہنے کے، صرف 20 دن، اور 20 دن کے بعد ہم نے بہت کچھ پا لیا. آپ نے ہمیں اجازت بھی دی اور آپ نے ہمیں خلافت سے بھی نوازا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کاش ہمیں کچھ اور وقت مل جاتا کہ بارگاہ غوث پاک سے علم کے ایک سمندر جو ہے وہ بہائے جا رہے ہیں جس سے ہمیں کچھ حصہ ملا، اگر ہمیں زیادہ وقت ملتا تو ہم بہت کچھ پا سکتے تھے. تو یہ تھا آپ کا علمی مقام. جس طرح بھی آپ نے سنا کہ علم کے حوالہ سے آپ نے ایک آیت کی 40 تفسیریں کی ہیں. جی جی. اس دور میں ایک مسئلہ پیش آیا اور اس طرح کے مسائل کئی ادوار میں آتے رہے. آپ سے کسی نے آ کے پوچھا جی کہ ایک آدمی اس نے قسم کھا لی ہے کہ اگر میں وہ عبادت نہ کروں کہ صرف میں کر رہا ہوں، میرے ساتھ اور کوئی شامل نہ ہو، تو میری عورت کو، بیوی کو 3 طلاقیں. آپ کے پاس یہ مسئلہ آ گیا جی، کوئی بھی عبادت نماز لیں تو لوگوں ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور اسی طرح کوئی بھی عبادت لیں گے تو ہر کوئی کر رہا ہوگا، ایک آدمی کیسے اکیلا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا میں حل بتاتا ہوں، اس کی بیوی طلاقوں سے بچ جائے گی. جی کیا حل ہے؟ فرمایا وہ چلا جائے حرم شریف، بیت اللہ پہنچ کے لوگوں کو روک دیا جائے اور وہ اکیلا طواف کرے. وہ صرف دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جہاں طواف ہوتا ہے، وہ طواف کر لے گا، اس کی بیوی جو ہے وہ طلاقوں سے بچ جائے گی. میں آپ کی بات سے مجھے یہ خیال آ گیا کہ دیکھیے یہ تمام علماء خاموش، تمام مفتیان خاموش، فتویٰ ملا تو غوث اعظم کے دربار سے ملا کہ اس کا حل ہے. اور میں اب میں چلا گیا وہ 26 سال کی عمر میں جب غوث اعظم ہے، اور جس وقت آپ فتویٰ پہلا دینا چاہتے ہیں تو تمام جتنے بھی علماء بغداد کے مفتیان جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ان کو کیسے اجازت ہی جب نہیں دی گئی تو کیسے فتویٰ دیں گے. آپ دیکھیے وہ ظاہر ایک طویل واقعہ ہے، مختصراً میں سوال میں اس میں آپ کو فلوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ان کو دربار میں بلایا گیا، سارے علماء بیٹھے ہیں، آپ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن عوام کے اصرار پہ آپ گئے تھے، تو وہ نگاہ غوث اعظم تھی کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے سب خاموش تھے، انگوش بدندہ تھے، الفاظ نہیں نکلے، سارا علم ان کا سلب ہو گیا، اور غوث اعظم وہ کچھ مطلب دکھا کر آ گئے جو وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے. تو یہ مقام اس کے پیچھے دیکھیں جی، میں عرض کیا ہے کہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دفعہ لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا. جب آپ نے کہا تھا نا جی میں تو اجمی ہوں، عربی کے سامنے میں کیسے بول سکتا ہوں، تو آپ نے فیض دیا. پھر مولا علی نے 6 دفعہ ڈالا. پوچھا کہ آپ نے 6 دفعہ کیوں ڈالا؟ کہا میں پیارے مصطفیٰ کریم کے ادب کے پیش نظر حضور کے برابر نہ ہو جائے. کیا ادب ہے وہاں پر. بالکل. تو یہ تھا آپ کا علمی مقام. بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری بھی اور باطنی دونوں طرح کے علوم سے نوازا. بالکل ٹھیک. پیر صاحب وقت کم ہے، بس میں چاہتا ہوں مختصراً آپ اپنا انپٹ دے دیجئے. آج اگر میں مثال کے طور پہ بات کروں کہ آج کے علماء کو، آج کی خانقاہوں کو، آج کے پیران عظام کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کی شخصیت سے سب سے پہلے کیا لے لینا چاہیے جس کی وجہ سے ان کی بھی اصلاح ہو اور وہ لوگوں کی اصلاح بھی کر سکیں؟ میرے خیال میں یہ جو ہمارے ہاں مدارس میں یا خانقاہوں میں ماشاء اللہ
زیادہ تر علم پر اور ظاہری تعلیم پر جو زور دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس پر اگر زور دیا جائے، مثال کے طور پر ایام 20 کے روزے ہیں وہ رکھوائے جائیں، کچھ شب داری کروائی جائے، تہجد اور رات کے نوافل وغیرہ، تو اس سے تربیت کا ایک عمل جو ہے آغاز، یہ نقطۂ آغاز ہے، یہاں سے پھر آگے بات بڑھے گی اور آگے چل کے پھر معرفت کی راہیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا جسے اپنے پروردگار کا قرب چاہیے وہ راتوں کو جاگے، یعنی راتوں کو جاگنے سے مراد یہ کہ وہ اللہ کی معرفت کے دریا جو بہہ رہے ہیں ان سے اپنا حصہ لے، تعلق باللہ مضبوط کرے، تعلق بالرسالت مضبوط کرے، اور اپنے مشائخ اعظام کے ذریعہ سے وہ اکتساب فیض کرے جو نسبت کا اسے فیض آ رہا ہے۔ آج کا یہ دور جس طرح مختلف مسائل جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی امراض کا بھی ایک بہت بڑا سیلاب ہے اس وقت آیا ہوا، تو ان تمام حالات میں اپنی قلبی وابستگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کامل صالح جو مردان خدا ہیں ان سے وابستہ کرنا ہی نجات کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نجات کا ذریعہ مجھے تو ایک بات سمجھ آتی ہے مفتی صاحب، اور میں حیران ہوں غوث اعظم نے جس انداز سے اصلاح احوال پہ کام کیا ہے، یعنی دیکھیں یہ جو روحانی امراض کی بات پیر صاحب فرما رہے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، بہتان بازی ہم کرتے ہیں، چغلیاں ہم کرتے ہیں، رشوتیں ہم لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزیاں ہم کر رہے ہیں، ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، سارے حلال کاموں کو اپنے ہاتھوں سے حرام کر دیتے ہیں، اپنے لیے جو ہے باعث عذاب بنا دیتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے غوث اعظم آج کے دور میں تشریف فرما ہو کے ہمارا اصلاح احوال فرما رہے ہیں، جو باتیں آپ دیکھیں نا، جتنے میں نے فرمودات شروع میں سنائے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ پریکٹیکل ہیں سارے آج کے والا۔ جی کیا فرمائیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راہیں دو ہوتی انسان کے پاس، ایک عزیمت کی راہ اور ایک رخصت کی راہ۔ فرمایا مرد کو چاہیے کہ وہ عزیمت کی راہ پہ چلے، رخصت تو عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی آپ مثال دیکھیں آپ کی زندگی میں، آپ فرماتے ہیں مجھے مجاہدہ کرتے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا، کھانا ہی نہیں کھایا، تو ایک مسجد میں گیا، بھوک بڑی شدت کی لگی ہوئی تھی، تو تھوڑا ہی وقت گزرا تو ایک بہت بڑا ٹرے کھانے کا وہ سجا کے کوئی لائے، پر کپڑا دیا ہو تو اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، آپ دیکھیں بھوک بھی لگی ہو کھانا بھی ایسے آئے، تو سامنے رکھا، کہا کھائیے۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو وہ دیکھا کہ سونے کے برتنوں میں کھانا ہے، تو آپ نے فرمایا واپس لے جائیے، یہ میرے لیے یہ کھانا نہیں ہو سکتا، میرے آقا نے سونے کے برتن میں کھانے سے منع کیا۔ اب یہاں رخصت کی راہ بھی نکالی جا سکتی تھی کہ کھانا، بھوک اور یہ ساری چیزیں شریعت اجازت بھی دیتی کہ آپ کھا لیں کوئی بات، لیکن آپ نے عزیمت کے راہ پہ چل کے بتایا کہ نہیں لے جائیے واپس۔ پھر تھوڑا وقت گزرا، پھر ایک اور آیا کھانے کے لیے، تو اس کو جب اٹھایا کپڑا تو وہ چاندی کے برتنوں میں تھا، فرمایا یہ بھی میرا کھانا نہیں ہے، اس کو لے جائیے، میرے آقا نے چاندی کے برتن میں کھانے سے بھی منع فرمایا۔ وہ بھی چلے گئے، یعنی سنت نبوی کی ہاں وہ نہیں چھوڑی، اس حالت میں بھی نہیں چھوڑی۔ اور تیسری مرتبہ جب شخص آیا وہ کھانا لے کے مٹی کے برتن میں، اور ساتھ آواز آئی اے عبدالقادر تجھے میری قسم ہے اب کھا لے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ یعنی منادی نے پکار کے کہا کہ اب کھا لے، اللہ کریم کی طرف سے آئی نا جی، وہ الہامی آواز تھی۔ اچھا آپ کیا فرماتے ہیں؟ تربیت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے ہاں ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے کوئی نہیں ملی، کسی کو کھانا کھلانے سے۔ بلکہ میرا خیال ہے ایک قول مبارک بھی ہے نا کہ دنیا کا سارا خزانہ اور پیسے اگر میری دولت میرے پاس آ جائیں تو میں صرف ایک کام کروں گا کہ میں خلق خدا کو جو ہے کھلاؤں گا۔ اچھا اب دیکھیے آج کے دور میں بھی جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بغیر نام و نمود کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ ایسا ہی کیونکہ قبلہ پیر صاحب نے وہ حدیث کے الفاظ پڑھے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جو اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ بلکہ سرکار علیہ السلام کو میرے خیال ہے قول مبارک بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین اسلام کیا، تو فرمایا سلام کو عام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت کا آپ اگر نچوڑ نکالنا چاہیں سارا چند ایک لائن میں، تو آپ مخلوق خدا کی خدمت، یہ آپ اس کا سارا رزلٹ ہے۔ آپ بالکل ٹھیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور کتاب الشفا سے آج آپ کو علم میں اضافے کی دعا بتاتے ہیں. ناظرین کرام، روزانہ 21 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا علیم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پئیں. انشاءاللہ علم میں اضافہ ہو جائے گا اور نافع علم انشاءاللہ آپ کو وصول ہوگا. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. کیا کرو؟ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے. جی حافظ صاحب. محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں. سب کچھ میرا ہے میرے، اگر غوث پاک ہیں. خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال. خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال. خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہیں. گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا. گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا. تارے ہیں سب ولی تو قمر غوث پاک ہیں. تارے ہیں سب ولی تو قمر غوث پاک ہیں. کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا. کیا خوب ہے نصیر یہ
مصرا امیر کا اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہیں، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہیں، محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم